نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Are you observing the 5 sunnahs of azan؟ کیا آپ اذان کی 5 سنتوں کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ کی زندگی میں اذان سے متعلق 5 سنتیں ہیں، وہ 5 سنتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اذان کا جواب دینا۔ اذان ایک اناؤنسمنٹ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ an important task is coming۔ اللہ کی ایک کمانڈ ہے جسے فلفل کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس اناؤنسمنٹ کو غور سے سنیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یقین کے ساتھ سچے دل سے مؤذن کے کلمات کا جواب دیتا ہے، رسپونڈ ٹو دا کال آف دا پریئر، اس کے لیے جو اجر بتایا گیا کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور یقین کے ساتھ جواب دینے کے لیے یو مسٹ نو دا آنسر، یو مسٹ نو دا ٹرانسلیشن آف دا ورڈس۔ آپ نے فرمایا کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کیا کہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ کہے اشہد اللہ تو کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کا جواب سیم۔ اور فجر کی اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم ہے، اس کا جواب الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کے بعد جو دوسری سنت ہے وہ ہے درود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم مؤذن کے جواب میں اسی طرح کہو جیسا وہ کہے، اور یعنی جب اذان ختم ہو جائے تو پھر مجھ پر درود بھیجو، بس تحقیق جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگنا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر جواب دے اور پھر اذان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ اے اللہ اس پوری پکار یعنی اذان کے اور قائم رہنے والی قیامت تک کی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور وسیلے کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا فرمائی کہ بے شک وسیلہ بہشت میں ایک درجہ ہے جو بندگان الہی میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، لہٰذا جس نے اذان کی دعا پڑھی اور پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگا تو اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی۔ نمبر 4، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ اور نمبر 5، دعا مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا جیسے مؤذن کہتا ہے تو بھی اسی طرح جواب دے، پھر جب تو جواب سے فارغ ہو جائے تو دعا مانگ، دیا جائے گا، یعنی دعا قبول ہوگی۔
یہ جو پیریڈ ہوتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا، یہ دعاؤں کی قبولیت کا پیریڈ ہے۔ تو کچھ چند ٹپس اگر ہم لیں ان سنت پر عمل کے حوالے سے، تو کیا کہ جب اذان ہو تو بی کانشیس، اسے ایسا نہ سمجھیں کہ کہیں سے کوئی آواز آ رہی ہے، ایک شور سا اٹھ رہا ہے۔ لیکن جن چیزوں کا ہم احترام کرتے ہیں، جن چیزوں کی ہم الرٹ ہوتے ہیں، کانشیس ہوتے ہیں، ہم ویلیو دیتے ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے چھوٹے ہیں، بچے ہیں، جو ہمارے سرونٹس ہیں، یا جو بھی ہمارے اندر کام کر رہے ہیں، ان چیزوں کو ویلیو کرتے ہیں۔ جب آپ اذان کو ویلیو کریں گے، کیونکہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اٹ شوڈ بی ریسپیکٹڈ، اور اس کا ریسپیکٹ یہ کیا ہے کہ ان سنہ کو فالو کیا جائے۔ اگر ہم اپرچونٹیز دیکھتے تو ہم دیکھتے کہ ہماری زندگی میں جتنے مسائل ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے اگر ایک دروازہ کھولا جائے کہ یہ وہ پیریڈ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم اس پیریڈ کا انتظار کریں، ہم اس پیریڈ کو ویلیویبل سمجھیں، تو اذان وہ ایک قیمتی ترین لمحہ ہے آپ کے لیے کہ وہاں آپ پاز لیں اور سچے دل سے اذان کا جواب دیں۔ اور اس صدقے دل میں ضروری کیا ہے؟ یقین کیا لے کر آتا ہے؟ عمل لے کر آتا ہے۔ اگر مجھے یقین ہے، میں ایک میٹرو میں ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ آنے والا جو اسٹیشن ہے وہاں سے روٹ چینج ہو جائے گا، آپ کو اسٹیشن بی پر جانا ہے لیکن میٹرو سیدھی سی پر جا رہی ہے، تو کیا ہم اس میٹرو میں ٹریولنگ کریں گے؟ کیا ہم تب بھی وہیں بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، میری منزل اگر سی ہے ہی نہیں تو میں میٹرو چھوڑ دوں گی، میں اتر آؤں گی۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اناؤنسمنٹ سنیں گے۔ اگر میں اناؤنسمنٹ ہی مس کر دوں گی تو پھر میں اتنی آگے چلی جاؤں گی، اور پھر مجھے وہاں جا کے جب غلط راستہ مل جائے گا، غلط منزل تک لے جائے گا، اس میں میرا وقت بھی جائے گا، میری انرجی بھی صرف ہوگی، میرا مال بھی خرچ ہوگا، ایک ریگریٹ ہے جو مجھے رہے گا، اور کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ جو اناؤنسمنٹس ہیں، یہ 5 دفعہ جو ہم سے کہی گئی، یہ ہمیں کس چیز کی طرف بلاتی ہے؟ ایک فریضے کی طرف، نماز کی طرف۔ ہم یہ اناؤنسمنٹ اگر مس کر رہے ہیں، اگر ہم یہ سچے دل سے نہیں کہہ رہے، ہم یقین نہیں رکھ رہے، تو ہمارا عمل اس طرف نہیں آئے گا۔ یقین کی کیفیت کیا ہے کہ the moment you say حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہمارے اندر یہ یقین ہو کہ یقیناً نماز کے ساتھ ہی کامیابی ہے، کامیابی دینے والا صرف اللہ ہے، اس کی بات نہ ماننا ہمیں کامیابیوں کی طرف نہیں لے کر جائے گا۔ تو پھر اب میری ساری پرائیورٹیز پیچھے چلی گئیں۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھے، وہ لوہار تھے، لوہا گرم کرتے تھے، پھر اسے ہتھوڑے سے پیٹتے تھے۔ دا مومنٹ ہی ہرڈ دا اذان، وہ اپنا ہتھوڑا اگر اوپر مار رہے ہوتے تھے، یعنی ہاتھ میں اوپر ہوتا تھا ہتھوڑا اور نیچے لا رہے ہوتے تھے، تو وہیں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس حال میں ہوتا تھا چھوڑتے تھے کہ اب میری پرائیورٹیز چینج ہو گئی۔ اسی طرح ایک شخص تھے، وہ تجارت کرتے تھے، تاجر تھے، جیسے ہی وہ اذان سنتے تھے، اگر سودا دے رہے ہیں تو سودا ختم کر دیا کرتے تھے اگر اذان ہو جاتی تھی، یعنی وہ کمپلیٹ نہیں کرتے تھے کہ لاؤ پیسے رکھ کے میں چینج تو دے دوں، یہ بھی نہیں۔ یہ پرائیورٹیز ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں، ان کی پرائیورٹیز کنفیوزڈ ہیں، دے آر کنفیوزڈ ان دیئر پرائیورٹیز۔ انہیں نہیں معلوم کہ فجر از مور امپورٹنٹ یا اسکول از مور امپورٹنٹ۔ کیوں؟ کیونکہ پیرنٹس جس چیز کو ویلیو کرتے ہیں، فجر نہ پڑھنے کے لیے، فجر نہیں پڑھی، وہ اٹھانے کا طریقہ کیسا ہے پیرنٹس کا، اور اسکول نہیں گئے تو اس کا طریقہ کیسا ہے پیرنٹس کا، اسکول کے لیے کس طرح اٹھایا جا رہا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں یہ سیکھ جاتے ہیں کہ واٹ آر آور پرائیورٹیز۔ سکھانے والے ہم ہیں، امپلیسٹ لرننگ دے رہے ہیں ہم۔ تو اذان ہو گئی، اناؤنسمنٹ ہو گئی، ہمیں پورے یقین کے ساتھ، پورے کانشیسنیس کے ساتھ جواب دینا، اور جواب میں پھر کیا؟ اب جو ہماری پرائیورٹی ہے دیٹ از ٹو پرے، ٹو سبمٹ ٹو اللہ۔ اور اذان کا جواب کسی سے نہ کہیں چپ ہو جاؤ اذان ہو رہی ہے اور خاموشی اختیار کرو۔ آپ اذان کا جواب دینا شروع کریں، ذرا سی سکون میں آئیں،
اپنے آس پاس اگر بچے ہیں تو ذرا سا لاؤڈلی جواب دیں، وہ خود وہ چیزیں سیکھ جائیں گی۔ پھر اسی طرح جو دعائیں ہیں وہ بھی لاؤڈلی پڑھ لیں، کسی کے ساتھ پڑھ لیں، اور پھر جو بلیسڈ ٹائم ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، پھر سارے دن ہمارے کتنے موڈ سوئنگس ہیں، مارننگ میں ہم کیسے ہیں، رات میں ہم اینکشس ہیں، دن میں ہمیں کوئی پریشانی ہے، کوئی خوف ہے، کوئی خدشہ ہے، کوئی پاسٹ کا ریگریٹ ہے، وہ ساری چیزیں کب مانگیں؟ اذان کے بعد قیامت تک جو پیریڈ ہے اس میں دعا کریں اپنے لیے، جو چیزیں ہمیں بادر کرتی ہیں، تاکہ ہم زندگی میں پرسکون ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے ہمارے لیے کہ ہم اذان سنتے ہیں اور ایسے علاقوں میں یا ایسے محلوں میں رہتے ہیں جہاں اذان دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔